لے کے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں ایک آرگنائزیشن جو ٹیکسس میں ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں، سسٹر ناجیہ کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں۔ پچھلے 2-3 دن سے ان کے پروگرام کو سن کے بڑا مزہ آیا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ مجھے ایسے لگا کہ یس، میں اس کا حصہ ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور میں مدینہ پاک کی گلیوں میں چلی پھر رہی ہوں۔ قرآن میں بالکل ہے کہ عورتوں کو مارتے تھے، بچیوں کو مار دیتے تھے، لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے۔ سسٹر ناجیہ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پروگرام آج کی شام کی نشست میں دیکھیے گا بھی، فجر میں، سحری میں۔ ہاں، مجھے یہ ضرور ہے، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان گزر گیا تو ہم رو رہے ہیں، اور جی الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ رمضان دکھایا، 25 روزے گزرے، اللہ تعالیٰ باقی بھی بہتر طریقے سے گزارنے کا موقع دے، میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطیوں، کوتاہیوں اور عبادت میں کمیوں کو معاف کرائے۔ بٹ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ رمضان بھی مجھے دیکھ کے اس کو آبزرو کرنے کی مہلت دی، سہولت دی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اگلے رمضان تک کے عرصے میں میرے ایمان کو کامل رکھیے گا اور مجھے سیدھے رستے پہ رکھیے گا، جس کی میں نے پریکٹس کی ان دنوں میں۔ سسٹر ناجیہ میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سسٹر ناجیہ، ہاؤ آر یو؟ استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ ماشاء آپ اللہ۔ بتائیے۔ میں آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد، کیونکہ میری عادت ہے جب میں پروگرام ختم کر کے یہاں سے نکلتی ہوں، بعض اوقات کسی کی کال بھی آ جائے، آپ یقین کریے اٹ اریٹیٹس می۔ پچھلے 2-3 دنوں سے ظاہر ہے میں نے، آپ نے، ہم سب نے، آپ تو خیر ہے ہی نیک انسان، ہم نے جستجو کی قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کا لفظی معنی سمجھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو خیر فل ٹائم اسی میں گزارتی ہیں، مگر یہ جو پچھلے دنوں میں آپ کا پروگرام، جس میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں آنکھیں بند کروں یا میری کھلی آنکھوں میں بھی میں کعبہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصری کے زمانے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت پیشکش تھی آپ کی۔ جی، آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیے، اور اس وقت بہت سے لوگ جو آن لائن آپ کی آرگنائزیشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں عارفہ مظفر پروگرام کرتی ہوں بھی، ہم ایک طرف سے اخراجات پورے کرتے ہیں، بجلی کا بل، پانی کا بل، عمارت کا بل، ٹیکسز، سو مینی تھنگس وی ہیو ٹو پے آل دوز۔ اسی طرح ان اداروں کے لیے بھی اگر آپ ہیلپ کریں تو اٹ ول بی گریٹ تھنگ۔ ضرور ڈونیٹ کیجیے گا جینرسلی۔ جی استاذہ بتائیے ہمیں، آج 25واں روزہ اور 2 اور راتیں باقی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے گا، فطرانے کے بارے میں ضرور بتا دیجئے گا پلیز۔ جی، اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 اور راتیں باقی ہیں، تو یعنی سمجھ لے کہ رمضان ہاتھ سے جا رہا ہے، اور بہت ہی قیمتی راتیں۔ میری سب کو ایک ہی گزارش ہوگی کہ اب یہ جتنی راتیں باقی رہ گئی ہیں، کوشش کیجئے کہ ان راتوں میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے باقی کاموں کو تھوڑا پیچھے کر دیجئے، صرف ایسینشلز کو اس وقت کریں۔ ایک کام ہوتے ہیں جو ضروری ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، تو ان کاموں کو ہم رمضان کے بعد بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کا گھر تھوڑا ویکیوم کے بغیر بھی رہ گیا یہ 4-5 دن تو کوئی حرج نہیں، اگر افطاری تھوڑی کم بھی کر دی، کم ڈشز بھی بنا لی تو کوئی حرج نہیں، اگر کپڑے استری کرنے سے رہ گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر لانڈری آپ نے ہینگ نہیں کی تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن یہ راتیں دوبارہ نہیں آنی، اس لیے ان کے دن میں اپنے آپ کو لائٹ رکھیے، دنوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کر دیجئے، اور راتیں تو اپنی زندہ کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ راتیں زندہ کیا کرتے تھے۔ زندہ کیسے؟ یعنی ان میں جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہمارا قیام کا پروگرام بھی ہے، ہیلپ کرنے کے لیے کہ جو لوگ خود اکیلے میں نہیں اپنے آپ کو اتنا سمجھتے کہ ہم سے جاگا جاتا ہے، تو صرف آپ کی ہیلپ کے لیے
کہ آپ لوگ اس کو جوائن کریں, اس میں آئیں, اور ہم مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جاگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی ان راتوں کو لگائیں. سارا سال ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس کے اندر ہم پوری رات بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں. یہ صرف ایک چند ہی تو راتیں ہیں, ان میں بھی 3 گزر گئی, 2 باقی رہ گئی. تو جیسے امام ابن رجب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ نہ ہو کہ گھوڑا تم سے زیادہ عقل مند ہو جائے, تم سے زیادہ بازی لے جائے, آگے چلا جائے, کیونکہ گھوڑا بھی اتنا عقل مند ہے کہ وہ جب فنش لائن دیکھتا ہے تو وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریس لگانے والے بھی آخر میں جا کے اپنی رفتار اور تیز کر دیتے ہیں. تو ہم اینڈ میں پہنچ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم عید کی تیاری میں, شاپنگ میں, اور ویسے بھی جب بالکل اینڈ آنے لگتا ہے انسان ایگزاسٹ ہونے لگتا ہے, تو جو پہلے کرتے تھے اس میں بھی تھوڑی کمی آنے لگے یا سستی کرنے لگے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور زیادہ تیزی ہونی چاہیے. تو سب سے گزارش ہے کہ یہ جاتا ہوا رمضان اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. دوسرے آپ نے زکوٰۃ کا پوچھا, جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ابھی رہ گئی ہے باقی, تو رمضان میں دیا گیا صدقہ اور جو بھی فرائض آپ ادا کرتے ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا ان دنوں میں رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اور زکوٰۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں, وہ اصل میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری روزوں میں کوئی کمیاں کوتاہیاں لازمی طور پہ ظاہر رہ جاتی ہیں تو وہ ہماری معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. تو ہم اس لیے دیتے ہیں, اور اس لیے بھی تاکہ غرباء اور مساکین بھی اچھے سے عید کر سکے. تو ویسے تو یہ عید سے 1-2 دن پہلے دی جاتی ہے, عید کی نماز سے پہلے دی جانی ضروری ہے, لیکن علماء اب اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ 4-5 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر اگر آپ نے بیک ہوم پہنچانی ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو لہٰذا اگر ابھی سے اس کی فکر کریں, اور یہ ہر چھوٹے بڑے بالغ نابالغ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. اور آپ کی مسجد والے آپ کو بتا دیں گے کہ کتنی آپ کی یہ پر پرسن پر ہیڈ کتنی بنتی ہے, تو اس کو ضرور ادا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اور یقیناً رہ گئی ہیں ان کو معاف فرما دے. اسی طرح آپ نے ادارے کے بارے میں سوال کیا, تو ایکچولی ہم نے کبھی بھی اپنے ادارے کے لیے کوئی ڈونیشن نہیں مانگا, کیونکہ ہمارے ادارے میں ہر چیز فی سبیل اللہ ہے. جتنی خواتین پڑھ رہی ہیں وہ فری پڑھتی ہیں, کبھی نہ ہم نے ڈونیشن مانگا نہ ہم نے کوئی ڈونیشن کسی سے لیا. مگر اس سال انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے کہ ہیوسٹن میں ہم آن دا گراؤنڈ ادارہ اب قائم کرنے والے ہیں. پہلے آج تک ہمارا یہ ادارہ آن لائن تھا, تو اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ آن دا گراؤنڈ ہوگا, بلکہ یہ یوتھ کے لیے ہم ایک انشاءاللہ تعالی عالمہ پروگرام لانے والے ہیں, جو عربک میں, جس میں انشاءاللہ تعلیم دی جائے گی. انگلش اور عربک اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا, اور اس سے آگے تاکہ علماء نکلیں. ابھی تک ہمارا اس طرح کا پروگرام نہیں تھا یوتھ کے لیے, ابھی تک ہمارا سب آن لائن پوری دنیا میں جا رہا تھا. لیکن اب چونکہ آن دا گراؤنڈ ہم بلڈنگ لے رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے لیے اساتذہ کرام ہائر کرنا اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ادھر ہمارے قریب سے ہی جمع ہو جائیں. لیکن جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے پھر اس کے مطابق اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, تو اگر اس میں کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. لہٰذا اس کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں, www.arrahma.org آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی. بہت شکریہ اساتذہ. میرے ساتھ ہیں arrahma.org. arrahma.org پہ اگر آپ آئیں تو یو کین ڈیفینیٹلی فائنڈ آل دا ڈیٹیلس, ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ تربیت کو, تعلیم کو آگے کرنے میں ہم اپنا رول پلے کر سکیں. یہ بھی بات ہو گئی, زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی.
فطرانے کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ عید کی نماز تک انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو آپ دے سکتے ہیں جی بیفور نماز سے پہلے، عید سے پہلے، تاکہ کوئی غریب آدمی اگر ضرورت مند ہے تو وہ اپنے بچوں کے کپڑے لے سکے، ان کے لیے ٹوائز دے سکے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیجئے گا کہ کیا آپ کے خاندان میں اگر لیس فارچونیٹ ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا، یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا عید کی نماز سے پہلے، تو یہ مطلب نہیں ہم عید کی نماز پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ اور آپ کو نہیں نظر آتے کہ کوئی فقراء مساکین ایسے آپ کو رستوں میں مل جائیں یا کہیں. آپ کہاں دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوا کہ مسجد میں جو فطرانے کا باکس ہے اس میں ڈال دیں گے، لیکن اٹس ٹو لیٹ دین. کیسے ان لوگوں تک پہنچے گا؟ وہ کیسے کب سپینڈ کریں گے؟ کب ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ تو جیسے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اچھے سے عید کریں اور ہمارے بچے ان کی خواہشات پوری ہوں، ان کو عیدیاں ملیں، اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاید سارے سال نئے کپڑے نہیں پہنے ہوتے اور انہوں نے اس طرح کے تحائف کبھی بھی ان کو نہیں ملے ہوتے، تو تھوڑا سا ان کے لیے تھوڑا سا نکال لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں، روزی میں بھی برکت دے گا، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے. تو لہٰذا دل کھول کے صدقہ کیجئے. اس کا منیمم بھی وہ مسجد میں بتا دیتے ہیں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھ کے ہی دیں، ہم زیادہ ہی دیں، کیونکہ جب ہمارا صدقہ دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم بیئر منیمم پہ رہتے ہیں، لیکن جب ویسے سپینڈ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب کسی ریسٹورینٹ میں بھی جاتے ہیں تو کم از کم $20 پر ہیڈ پہ تو کھانا کھا ہی لیتے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے بھی تھوڑا سا دل بڑا کیجیے، اور بہت اسی پیاری بات کیا، بہت پیاری. فطرانے کے لیے بھی یہ اپنے رشتے داروں کو دیں. اور بھی اچھی بات ہے اگر رشتے داروں میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو دیجیے ضرور. بہت آپ نے خوبصورت بات کہی، اور میں ہمیشہ سے یہ لفظ کہتی ہوں کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھانا کھانے جاؤں، کہاں سے آپ کو $10 کا تو برگر بھی نہیں ملتا. آپ کو تو $10 کا آپ میکڈونلڈ کھانے چلے جائیں، آپ برگر کنگ کھانے چلے جائیں، وہ بھی نہیں آپ کو ملتا. اور جو ہم دیتے ہیں، جو قرآن اور میرے مذہب نے بھی یہ کہا کہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تو آپ کسی رشتہ دار کو بھی بھیج سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے بچے غریب ہوں، ہم بعض اوقات مقابلے میں اپنے رشتہ داروں کو اس جگہ پہ نہیں، اور چنگا بھلا ہے، کھاندہ پیندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی لوڑ ہے. آپ کو کیا پتا وہ سفید پوشی میں وقت گزار رہا ہو. اگر اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا تو یہ قرآن کے لفظ ہیں. سسٹر ناجیہ بہتر طور پہ، کیونکہ وہ ہر وقت قرآن کے بیچ میں غرق رہتی ہیں، میں نے جتنا پڑھا کہ میرے پہ سب سے پہلا اول خیش بات درویش، مجھ پہ پہلا حق میرے رشتہ داروں کا ہے، دوسرا حق میرے قرابت داروں کا ہے، تیسرا حق انہوں نے جنہوں نے میرے ارد گرد میرے ساتھ کام کیا، جن کو میں جان، اور اس کے بعد پھر باہر کی دنیا اور باہر کی چیریٹیز آ جاتی ہیں. کوئکلی اس کے بارے میں بتائیے گا. اور باقی میرے دل کا حال میری اللہ کی ذات جانتی ہے. $10 اگر کہا ہے تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں خود جا کے $40 کا کھانا کھاتی ہوں، یا میں اپنے بچے کے لیے $40 کا ٹوائے لیا ہے، تو اگر میں $40 اللہ نے اگر مجھ کو دیے ہیں تو میں دے دوں گی، تو کوئی بری بات بھی نہیں، کوئی مذائقہ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر ادا کو دیکھتا تو ضرور ہے، اندر، دل کے بے اندر اور باہر کا حال جانتے ہیں. جی بے شک بالکل بہت اچھی آپ نے بات فرمائی کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہوتا ہے نا تو اپنا ہاتھ کھلا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گن گن کے نہ رکھو، گن گن کے نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. تو ہم بھی ڈیزرو نہیں کرتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو دینے لگتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں ان کے گھر میں یہ ہے، ان کے گھر میں یہ ہے، ان کو نہیں دینا، فلانے کو نہیں دینا، فلاں رشتہ دار فلاں وقت میں اس نے ہمیں سلام نہیں کیا تھا اس لیے لہٰذا اس کو نہیں دینا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رشتہ دار مسکین کو دیتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک مسکین کو دینے کا کہ وہ غریب ہے، دوسرا وہ کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اور اکثر رشتہ داروں کو دینا ہی سب سے مشکل لگتا ہے کیونکہ بہت ساری رنجشیں ہوتی ہیں، بہت سارے پاسٹ میں جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے انسان بھلا نہیں پاتا اور ان کو ہی سب سے زیادہ اگنور کرتا ہے. باہر کی چیریٹیز کو ہم دے دیتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں. تو یقیناً رشتہ داروں میں کوئی بے وگان، کوئی یتیم بچے، کوئی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں،
چاہے وہ مانگتے نہیں ہوں لیکن ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ اتنی سی تنخواہ کے اندر کیسے یہ گزارا کرتے ہوں گے، اتنا بڑا خاندان ہے. تو ہمیں کسی کا یہ انتظار نہیں کرنا کہ کوئی مانگے تو تب ہم اس کو دیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خود پہچاننا ہے کہ یہ بندہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے، اس کے کہے بغیر ہی میں اس کو دوں. تو اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. ہر بندہ اپنے رشتہ دار کا خیال رکھے گا تو دیکھیں اس طرح غربت دور ہو جائے گی. بہت شکریہ سسٹر نازیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمارے ساتھ رکھے تاکہ ہماری ہدایت فرماتی رہیں، ہمیں ہدایت فرماتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے دماغ کو کھول کے صرف قرآن اور حدیث کو اس لیے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ مینول آف لائف ہے. الرحمان.org الرحمان.org آپ کی سائٹ ہے. بہت شکریہ سسٹر. اینی تھنگ میں ایلس آپ دیٹ یو لوگوں کا وانٹ ٹو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں اس رمضان میں موقع دیا کہ لوگوں تک خیر اور بھلائی کا پیغام پہنچائیں. آپ کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو برکتوں سے نوازے اور ہمیشہ خیر کے کاموں میں لگائے رکھے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. بہت شکریہ آپ کا. بڑا خوبصورت آپ کا سیگمنٹ جو آج کل مجھے پچھلے 3-4 دن سے سننے کو مل رہا ہے، جس میں یعنی اگر میں آنکھیں بند کروں یا میں ڈرائیو بھی کر رہی ہوتی ہوں تو میں کہ یہ عورت کی بچی ہوئی اور وہ شخص دھاڑا اور اس نے کہا کہ اس کو بھی گڑھے میں دبا دو، اور یہ 7ویں بچی تھی. اور میں اب جس حساب سے آپ نریٹ کر رہی ہیں مجھے میری تاریخ، اسلام سے پہلے کی تاریخ بتا رہی ہیں، مگر اسلام نے جو ہمیں سبق دیے اس کے بارے میں اللہ کرے کہ ہم اس رسی کو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں. ہم آپ کو بہت مس کریں گے آفٹر رمضان. انشاءاللہ تعالی But ہماری I will be in ملاقات ہوتی touch. رہے No, we will be in touch. We will keep on calling you, and we will definitely. Sister جزاک Najia میرے ساتھ. Thank you very much, Sister Najia. Sister Najia سے میں نے آپ کی بات کروائی.